اچھا اب یہ دیکھیے کہ انسان کی سچویشنز آتی رہتی ہیں لائف میں، تو اب یہاں پر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ مخاطب کر کے کہے گا کہ اگر آپ کے ساتھ دکھ لگا ہے، تو چوٹ لگی ہے، برائی ہے، کچھ بھی آپ کی زندگی حادثے ہوئے ہیں لائف میں، تو اس سچویشن میں ہم کو اللہ تعالیٰ کس طرح چوٹ یا برائی جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے، یا ہم نے برائی کر لی ہے، یا برائی کا ایک چین ہو گیا ہے، تو اس کی تسلی کے لیے ڈائریکٹ یہ آیت ہے سورہ آل عمران 3:139 آیت، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہمت نہ ہارو اور غمگین نہ ہو، اور یہ کہ تم اعلیٰ ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اب یہ دیکھیے، اگر فرض کریے میرے ساتھ کوئی پرابلم آ جائے لائف میں، یہ میں غلط کر کے بیٹھا ہوا ہوں، یہ غلط کرا ہوا ہوں، یہ مختلف سچویشن میری آپ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وَلَا تَهِنُوا، تم ہمت نہ ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غمگین بھی مت ہو۔ اور یہ دو سچویشن ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کالے دل کے اندر۔ یہ جو مایوسی میں لپیٹتا ہے شیطان، یقین کرے انسان کو اور دکھ بھریا کرتا ہے، بجائے یہ پڑھنے کے وَلَا تَهِنُوا کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے تم ہمت نہ ہارو اور مایوس اور غمزدہ مت ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم اعلیٰ ہو جاؤ گے اگر تم ایمان لاؤ گے اس بات کے اللہ نے ہم سے یہ بات کہی۔ یہ بات مومن، ان کو تم مومنین، کہ تم مومن ہو۔ مومن کس بات کے؟ کہ اللہ نے یہ بات مجھ سے کہی کہ تم مایوس نہ ہو، غمزدہ مت ہو، ہمت نہ ہارو، یعنی جو آپ کو سنگ کرا رہا ہے نیچے آپ کی، تو اللہ کہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمت نہ ہارو، مایوس نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، اگر تم ایمان لاؤ گے تو تم اعلیٰ ہو جاؤ گے اس پرابلم سے جس میں مایوسی میں لے کے جا رہا ہے۔ تو الٹا آپ ایسی چیز سن رہے ہیں، شیطانی وسوسے جا کے آپ اور مایوس ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کر رہا ہے، ہمت آگے بتاتا ہے، آگے بتاتا ہے آپ کو کیسا، آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اگر تمہیں زخم نے چھوا ہے پس تحقیق اسی کی طرح کے زخم نے لوگوں کو چھوا ہے، اور وہ دن ہیں جو ہم انسانوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تم میں سے گواہ پکڑ لے، اور اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب اللہ یہ دیکھیے، یہ جو چوٹ تھی اور یہ جو آپ کی برائی تھی، یہ بن گئی اب زخم۔ اس کو پال پال کے آپ نے کیا بنا لیا؟ ہاں، کہتا اگر تمہیں زخم لگا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے تم مایوس ہمت ہار رہا ہو، اگر تمہیں زخم لگا ہے جو مایوس ہو جا رہا، مایوسی میں جا رہا ہو اور ہمت ہارے دے رہا ہو، تو کہہ رہا اگر تمہیں زخم لگا ہے تو اسی کی مثل کا زخم دوسروں کو بھی لگا ہوا ہے، اسی کی مثل کا۔ ہر عورت اور ہر مرد یہ نہ سمجھے کہ میرا زخم سب سے پاورفل ہے، وہ آپ کی نفسیات کے مطابق آپ سمجھ رہے ہیں، دوسرے کی نفسیات کے مطابق ویسے ہی زخم اس کو بھی لگا ہوا ہے، وہ مجھ کو بھی لگا ہوا ہے۔ کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ دوسرے کی طرف سمجھتے اس کے پاس تو اچھا، ہمارے پاس یہ کہ پیسے سے بہت پیسہ ہے، وہ تو شاندار رہ رہتا ہے، سمجھتے ہی یہ شاید اس کو پیسہ جو ہے وہ تو ایک آزمائش ہے، مگر زخم جو ہے وہ تو ہر آدمی کو لگا ہوا ہے، اور ہر آدمی کا زخم جو دوسرے کی زخم کی مثل کے برابر ہے، اس کی نفسیات کے مطابق اتنا دکھ ہے اس کو۔ اور اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو کچھ تم نے کمایا تمہارے اوپر ہے، اور جو تم تمہارے لیے ہے، جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے لیے، جو کچھ تم نے کمایا تمہارے اوپر ہے۔ تو ہر آدمی کی نفسیات کا جو زخم ہے اس نے اسی لیول کا اپنے اوپر پال رکھا ہے۔ تو کہتا ہے اگر تمہیں زخم لگا ہے تو اسی کی مثل کا دوسرے کو بھی لگا ہوا ہے۔ یہ تو ایام ہے، دن ہے جو ہم بدلتے رہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ ہے، کل میرے ساتھ ہے، پھر اس کے ساتھ ہے، وہ ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ اگر آزمائش کر دے اور زخم آپ کا پل جائے کسی طرح، میں 3 طریقے بتا دیے، یا تو آپ زخم کسی کو تکلیف پہنچا کے آپ زخم لگتا ہے، یا آپ خود اپنے زخم پالتے ہیں، یا اللہ کی آزمائش پہ زخم لگتا ہے۔ تو ہر طریقے سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ میرا زخم سب سے بڑا ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں زخم لگا، اس کی زخم دوسرے کو بھی لگا ہے،
اور یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں تاکہ ہم یہ جان لیں کون ایمان لا رہا ہے اور کون اللہ گواہ چن رہا ہے. یعنی آدمی کو پتہ ہو جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے, ایمان لانا ہے, اور گواہ اللہ تعالیٰ میں چن لے. اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں سے محبت نہیں کرتا. تو اب آپ کو دیکھیے, ہمت نہ ہارو, مایوس نہ ہو. یہ بتانے کے بعد یہ بتایا کہ تم جو ہمت ہار رہو, مایوس کیوں ہو رہو, کیونکہ تمہیں زخم لگا ہوا ہے اور وہ چوٹ کو تم نے زخم بنا رکھا ہے, اور وہ چوٹ کو, برائی کو تم نے زخم میں کنورٹ کر لیا ہے. اس کو شفا نہیں ہوئی ہے, ہیل نہیں کیا, اور اس کو اللہ اپنے اس کے ساتھ رکھے ہوئے, اس کو پال رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے اگر تم ہمت ہارو گے نہیں اور مایوس نہیں ہوگے تو اللہ تمہیں اس سے نکال دے گا, اعلیٰ ہو جاؤ گے. کیونکہ کانسولیشن, تسلی کے لیے تو کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم اعلیٰ ہو جاؤ گے ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان لیا ہوگے. کس پہ؟ کہ ہمت نہ ہارو, مایوس نہ ہو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اب اس کی پروگرامنگ کیسے کرنی ہے آپ نے, وہ صلاح کے اندر یاد کریں, عربی کے اندر اس کو یاد کریں, نماز کے اندر صلواتیں تو آ چکی ہے. اب نماز میں کیا پڑھیں, الحمد کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور یہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے. لیکن ہم یہ تھوڑی سمجھیں گے, سمجھیں کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے. تو جب آپ کو یہ اللہ کی جو اس کی روح ہے وہ اگر آپ کے دل میں اترے گی تو وہ زخم پیچھے ہوگا, نیچے ہوگا, ورنہ زخم لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.